اردو برائے جماعت ہفتم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا تعارف، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، شہروں اور دیہاتوں کے انفرادی مسائل، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے اسباب، سبق میں موجود شعر کی تشریح اور بلند خوانی۔ سبق کے تعارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ دیہات اور شہر میں کیا فرق ہے، احمد گاؤں کیوں گیا تھا، احمد گاؤں جا کر کن باتوں پر حیران ہوا، احمد کو گاؤں کے بارے میں کیا نئی معلومات حاصل ہوئیں، احمد کے ابو، نانا جان، نانی جان، ماموں جان، ممانی جان اور حسن نے احمد کو گاؤں اور شہر کے بارے میں کیا کیا نئی باتیں بتائیں۔ کیا دیہات بھی شہروں کی طرح ترقی کر رہے ہیں؟ دیہات میں کن چیزوں کی ترقی نظر آ رہی ہے اور اس ساری بحث کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سبق کا تعارف ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں اس مضمون میں مل جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق کس انداز میں لکھا گیا ہے۔ یہ سبق مکالمے کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کسی خاص موضوع پر گفتگو کو کہا جاتا ہے، اور یہ سبق بنیادی طور پر ہمیں شہر اور دیہات کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ شہر کیا ہے؟ شہر ایک بڑی آبادی کی وہ جگہ ہے جہاں زندگی گزارنے کی تمام جدید سہولیات بآسانی میسر ہوتی ہیں، لیکن شہر کی زندگی بہت حد تک مصنوعی ہوتی ہے۔ دیہات یا گاؤں کیا ہے؟ دیہات وہ جگہ ہے جہاں تمام جدید ترین سہولیات تو میسر نہیں ہوتی، لیکن قدرت کے حسین نظارے، صاف فضا اور خالص خوراک ضرور میسر ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق بھی دیہاتی اور شہری زندگی کی منظر نگاری کر رہا ہے۔ منظر نگاری کیا ہے؟ منظر نگاری کے ذریعے لکھنے والا الفاظ کے ذریعے مناظر کو پیش کرتا ہے، یعنی جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں وہ سارا منظر جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایک صفحے کی بلند خوانی کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو نئے الفاظ کے معنی بھی بتائے جائیں گے، اور ہر صفحے کے آخر میں کچھ سوالات دیے جائیں گے جن کے جواب آپ نے خود تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اب آپ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 11 کھولیں اور غور سے سنیں۔ بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم خاص الفاظ اور ان کے معنی جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تعطیلات۔ تعطیلات کہا جاتا ہے چھٹیوں کو۔ ننیحال، نانا کا خاندان۔ دھان، چاول کی فصل کو کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید کہنا، استقبال کرنا۔ اس صفحہ نمبر 11 کے اوپر آپ کو کچھ سوالات بھی دیے جا رہے ہیں جن کا جواب آپ خود تلاش کریں گے۔ سوالات کون سے ہیں؟ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے اور گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ اب ہم صفحہ نمبر 11 کی بلند خوانی کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیحال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، وہ انہیں ٹانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ ہم نے صفحہ نمبر 11 کی بلند خوانی کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم صفحہ نمبر 12 کے اوپر جائیں گے۔ صفحہ نمبر 12 کی بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم خاص الفاظ جان لیتے ہیں اور ان کے معنی جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قابل رشک، مطلب تعریف کے قابل۔ میسر ہونا،
حاصل ہونا، مرغن تلی ہوئی چیزوں کو کہا جاتا ہے، مشقت بہت زیادہ محنت کرنا، کٹائی فصل کو کاٹا جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کٹائی، اور بوائی فصل بونا یا بیج بونا۔ اور کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اس صفحے کی بلند خوانی کے بعد آپ نے خود ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ سوال سن لیجئے۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گاؤں کے لوگوں کی صحت کیوں قابل رشک ہوتی ہے؟ شہر میں گھر تنگ اور گاؤں میں گھر کھلے کیوں ہوتے ہیں؟ اور شہر کے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ پچھلے صفحے پہ ہم نے ایسے منظر دیکھا تھا کہ احمد اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ گاؤں آتے ہیں، اور آگے اب جو ان کے درمیان گفتگو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ احمد: ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے تو صحن بھی نہیں تھے۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: مامو جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 12 کی ہم نے پڑھائی کر لی ہے۔ اس صفحے کے اوپر شہر اور دیہات میں مندرجہ جیسے کہ سونے جاگنے کا فرق، صحت کا فرق، غذا کا فرق، گھروں کا فرق، پیشے کا فرق، آپ کو جو سوالات دیے گئے تھے ان کے جوابات آپ اس صفحے کے اندر سے ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 13 کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 13 پہ خاص الفاظ جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پختہ۔ پختہ کہا جاتا ہے جی پکا، مضبوط۔ دوبر ہونا، مشکل ہو جانا۔ نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا۔ اور ہمارے پاس سوالات ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے پیشے کون کون سے ہیں، کھیتی باڑی کون سے طریقوں سے کی جاتی ہے، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں، شہر کی فضا کیوں آلودہ ہے اور شہر کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے۔ پچھلے صفحے میں بلال نے اپنے ماموں جان سے سوال کیا تھا کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ماموں جان نے کیا جواب دیا۔ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے،
گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ نانا جان: بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے اور بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان: میں جب لاہور گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھروں سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن: پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 کی بلند خوانی ہم نے کر لی ہے۔ اب جو بھی یہاں پہ سوالات آپ کو دیے گئے تھے ان کے جوابات آپ ڈھونڈیں۔ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ گاؤں والوں کے ملازمت یا پیشوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیہات کے گھروں کے بارے میں بات کی گئی ہے، دیہات کی ترقی کے بارے میں بات کی گئی، اور شہر میں جو آلودگی ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور شہر میں آبادی کیوں زیادہ ہے اس کے بارے میں بات کی۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 14 کے اوپر۔ صفحہ نمبر 14 کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم خاص الفاظ جان لیتے ہیں۔ خاص الفاظ ہیں ہمارے پاس کام دھندے۔ کام دھندے مطلب فارغ وقت کے جو مشغلے ہیں، ہمسائے، پڑوسی، تمدن، مل جل کر رہنے کے طریقے، زرنگار، سونے کے نقش سے بھرا مطلب کہ بہت خوبصورت، فراق انجمن، محفل سے جدائی۔ سوالات سن لیجئے۔ لوگ دیہات سے شہر نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ اس نقل مکانی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور اس سبق سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان پچھلے صفحے پر بتا رہے تھے کہ دیہات کے لوگ شہر نقل مکانی کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہترین علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احمد کی امی جان: بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھپھا جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔
واہ دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ اس شعر کے اوپر ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ اس شعر کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ احسان دانش کیا فرما رہے ہیں۔ احسان دانش یہاں گاؤں کے سادہ رہن سہن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کی زندگی سادہ ہونے کے باوجود بہت خوبصورت ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں شہر کی اپنی موجودہ محفل اور شہر کی رنگینیوں کو چھوڑوں اور گاؤں میں ہی بسیرا کر لوں۔ پیارے طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس پورے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخری صفحے کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور حکومت کس طرح کے اقدامات کرے کہ گاؤں کے لوگوں کو شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات لکھنے جو آپ کو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو خاص الفاظ بتائے گئے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور ساتھ میں ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔